ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ ناظرین اکرام، مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے صحابہ اکرام کو بھی ایسی ہی والہانہ محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے بھی اتنا خوبصورت بنایا تھا، آپ کے چہرے کو وہ رونق اور وہ نور اور وہ روشن چہرہ آپ کا بنایا تھا، اور آپ کی قد و کاٹ اور آپ کے جسامت، آپ کا جسم کا جو اللہ رب العزت نے تراش خراش کی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی ناظرین اکرام کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا تھوڑا سا وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو تبصرہ کرنے والے یا خواتین بالخصوص گھروں میں یہ تبصرہ کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کا ناک جو ہے وہ تھوڑا سا باریک ہوتا تو یہ اور خوبصورت ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے ماتھا جو ہے وہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ زیادہ باریک ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ذرا موٹے ہیں۔ یعنی اس طرح کے مختلف تبصرے جو ہیں وہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں سننے کو ملتے ہیں، مگر صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا ہے ناظرین اکرام، اس کا کمال یہ ہے، اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اور آپ کی وضع قطع اللہ رب العزت نے ایسی کامل بنائی تھی کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر آپ میں کوئی بھی عیب نہیں نکال سکتا تھا۔ ویسے تو انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ کسی چیز میں بھی عیب نہیں نکال سکتا، مگر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آنکھیں تھوڑی موٹی ہوتی، یہ ناک تھوڑا باریک ہوتا، یہ قد تھوڑا لمبا ہوتا، یہ قد تھوڑا چھوٹا ہوتا، یہ ایسے ہوتا، یہ ویسے ہوتا۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ حسن عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انسان دیکھے نہ ان میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی ہم نے جتنے انسان دیکھے ان میں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین بندہ آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی، اور یہی تو وجہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چہرے پر اداسی ہے، اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے اندر میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں آپ کا دیدار نہ کر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، مجھے موت آ جائے گی۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شوقین تھے صحابہ اکرام کہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر صحابی کہ جب ہم دنیا کے اندر کبھی غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر
تشنگی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر چاشنی بھر آتی ہے، ہمارے اندر رونق بھر آتی ہے، ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ جنت میں آپ انبیاء کے سردار، آپ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور میں آپ کا ادنا سا غلام جنت میں چلا گیا تو میرا درجہ بہرحال آپ سے نیچے ہوگا، تو جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نازل فرما دی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ کی اور اس کے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، یہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرما دیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو اللہ رب العزت نے وہ معصومیت والا حسن عطا کیا تھا، آپ کے چہرے سے وہ رونق جھلکتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک یہودی عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور طلع البدر علینا، کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، کہ صدائیں جو ہیں وہ بچیاں جو ہے وہ گونج رہی تھیں فضا میں، اور بچیاں جو ہے وہ پڑھ رہی تھیں، مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی باہر آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ 14ویں کا چاند کون سا ہے جو آج ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت جان گیا اور گویا اسی وقت ایمان لے آیا کہ میں نے یہ پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی سچائی آپ کے چہرے سے جھلکتی تھی، گویا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ تو صحابہ اکرام تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ستارہ حرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔